السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نبی کی شان میں کوئی بریلوی گستاخی کرتا، کوئی دیوبندی کرتا، کوئی اہل حدیث کرتا، لیکن زمین پر اگر 700 کروڑ انسان رہتے ہیں تو 500 کروڑ انسان وہ ہے جو نبی کو غلط انسان مانتے ہیں. نعوذ باللہ. کتنے؟ یعنی اگر ہر مسلمان زمین کا 5 غیر مسلمانوں کی ذمہ داری لے تو شاید کچھ زندگی میں فرق آئے. کتنا بڑا کام ہے یہ سوچو آپ. تو استطاعت کیا ہے؟ آپ کو جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ سب اپنی جگہ ہے. روز طے کرنا ہے کہ اتنا وقت تو میں اسلام کو روز دوں گا ہی دوں گا چاہے کچھ. استطاعت کے معنی کلیئر ہوئے؟ پہلے آپ کو کلیئر ہوئے؟ آپ پورا تھک کے دنیا کے کام سے ٹائم ملا تو نہیں، وہ سب بات کے بات آئے. روز آپ ڈیسائیڈڈ اتنا ٹائم میں اسلام کے لیے دوں گا ہی دوں گا. کس طرح دوں گا؟ اس کے لیے علماء سے ملیے، جو لوگ دعوت کے کام میں ان سے ملیے، جو تبلیغ کے کام میں ان سے ملیے، جو ایسے لوگ ہیں جو عالم فاضل نہیں ہیں لیکن اللہ نے ان کو دعوتی کام کی مہارت دی ہے، ان سے ملیے. یہ دماغوں سے بات نکال دیجئے کہ دین خالی عالموں سے سیکھنا ہے، بالکل ایسا کہیں بھی نہیں ہے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 سورہ کہف پڑھتے نا، اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، یاد ہے؟ خضر علیہ السلام نبی نہیں ہے، خضر علیہ السلام ایک نیک انسان تھے. موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ رسول ہے، عظیم رسول ہے، اکیلے ایسے رسول ہے جو اللہ سے زمین پر سے بات کرتے تھے. زمین سے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے والے صرف ایک ہی رسول ہے، موسیٰ علیہ السلام. وہ موسیٰ علیہ السلام اتنے عظیم رسول جس کو تورات ملی، تورات اللہ کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھی ہوئی کتاب ملی تورات. اتنے عظیم رسول جب خضر علیہ السلام سے ملے تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ 3 کام خضر علیہ السلام ایسے کرے جو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام سے تعلیم لینی پڑی کہ وہ کیا ہے. تو تربیت کی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہ اگر تو عالم ہے تو سارا گتا تیرے پاس نہیں ہے اسلام کا. اگر کوئی ایسا میرا بندہ ہے جس کو میں کچھ اور صلاحیت دیا تو تو اس سے وہ صلاحیت حاصل کر اور باقی کے بندوں کو بولے جو عالم ہیں تم ان سے عقیدہ سیکھو، تم ان سے قرآن اور حدیث کی صحیح تفسیر سیکھ لو. اور دعوت کا کام تم عالم غیر عالم سب کو کرنا ہی کرنا ہے، قیامت تک غیروں تک جا کے دین کی دعوت دینا ہے. تو اب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے 3 چیزوں کی نصیحت. اے معاذ، صحیح بخاری والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 73-72 یعنی 7372، جب تم یہ قوم کے پاس جاؤ تو ان کو 3 چیزوں کی دعوت دے کر بلاؤ. بولے وہ 3 چیزیں کیا ہیں معلوم ہے؟ اسلام کے 5 بنیاد کیا ہیں؟ کوئی بول سکتے؟ جلدی بولو. توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ 5 ہے. اچھا، اصل میں وہ حدیث میں توحید کا لفظ نہیں ہے، شہادہ کا لفظ ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 8، 8ویں حدیث ہے.
بخاری کی 8ویں حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادتن ان لا الہ الا اللہ، ترجمے میں جب آپ شہادتن ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کا ترجمہ جب توحید بول کے کر دیا تو نتیجہ کیا نکلا معلوم ہے؟ اس کا جو کام اللہ کے نبی نے لگایا تھا وہ کام سے پار کر لیا اپنے آپ کو. الفاظ کیا ہے؟ شہادتن. اچھا یہاں پہ میرے بیچ میں آپ لوگوں میں اتنے تو عربی جاننے والے ہوں گے، شہادتن کا مطلب کیا ہوتا؟ گواہی. زور سے صحیح بولے آپ. گواہی، ذرا زور سے پبلک کو سنیں. گواہی دینا. کورٹ میں ہماری عدالت میں گواہ رہتا نا، گواہی دیتا سو، انہیں گواہی کس کو دیتا؟ صحیح بول رہے ہیں، بولو زور سے بولو. میرے لیے آسان ہوتا آپ لوگ جواب والوں کو سمجھانا آسان ہوتا. کورٹ میں گواہی جج کو دیتا، لوگوں کو دیتا، تاکہ جج صحیح فیصلہ کر سکے. تو جج کو گواہی کی ضرورت کہیں کو پڑی؟ کیونکہ جس چیز کی گواہی دے رہا گواہ، جج کو اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے وہ کیا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ جج کو نہیں معلوم، اس لیے انہیں گواہ سے پوچھ رہا تو گواہی دے رہا کیا. پہلی بنیاد کیا بتائی گئی؟ شہادتن، گواہی دو. تم خود پڑھ کے بیٹھ جاؤ نہیں بولے. توحید بولتے دماغ میں کیا آ رہا؟ میں اللہ کو مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، توحید ہو گئی میری. نہیں، حدیث میں توحید کا لفظ نہیں آیا. معلوم ہے پوری قرآن میں توحید کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، وہ حدیث میں بھی توحید کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا. حکم کیا آیا؟ شہادتن، گواہی دو. اچھا اگر جج کو پہلے سے ہی معلوم ہے تو اس کو گواہی دیتے کوئی بھی؟ اس کو گواہ کی ضرورت پڑتی؟ پہلے سے معلوم ہے تو گواہی کس کو دیتے؟ جس کو میں گواہی کس کو دیتا ہوں معلوم؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے مسلمان بھائی کو دیتا. ارے اس کو تو پہلے سے معلوم ہے اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. کون دنیا کا مسلمان ہے؟ ٹھیک ہے انہیں بعد میں جا کے صفات میں غلطی کر رہا ہوں گا، انہیں عمل میں غلطی کر رہا ہوں گا. بدترین سے بدترین عمل کرنے والا مسلمان جس کے عمل میں گھٹ گھٹ کر شرک بھرا ہوا ہے، شرک بھرا ہوا ہے اس کے عمل میں، اس کو ایک جملہ پوچھ لو، کیا تو یہ جس کے ساتھ ہر چیز کر رہا ان کو اور اللہ کو برابر باندھا؟ کیا بولے تو کیا بولتا انہیں؟ زور سے بولو. بولتا نا. اسی لیے ہمارے جو اکابر علماء دین ہے نا، قرآن و سنت والے، اسی لیے کھل کے اس کو کافر اور مشرک نہیں بولے، کیونکہ وہ لوگ بولتے ہیں جب اس کو پوچھتے تو ان کو اللہ کے برابر مانتا، نہیں مانتا بول رہا. جب تک انہیں یہ اقرار کرا میں نہیں مانتا انہیں اسلام میں، انہیں بدترین مسلمان ہے، بہت گنہگار مسلمان ہے، غلط عقیدے کا مسلمان ہے، غلط سوچ کا مسلمان ہے، لیکن اسلام کے باہر نہیں ہوا. کیونکہ جب اس کے دل کی نیت سے پوچھ رہے ہیں کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر مانتا، بولے تو انہیں کیا بولتا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس کی اصلاح تو کرنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. جس میں غلطیاں ہیں اس کی اصلاح برابر کرنی ہے. لیکن بنیاد اسلام کا پہلا رکن، پہلی جو سیڑھی ہے اسلام کی، پہلی بنیاد، پہلا کھمبا نبی کیا بتا رہے ہیں؟ شہادتن ان لا الہ الا اللہ. ان لوگوں کو گواہی دو جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، جو اللہ کو معبود نہیں مانتے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو اللہ کو بیٹا ہے بولتے، عیسیٰ علیہ السلام، جیسس کرائسٹ سن آف گاڈ بولتے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا کے عبادت کرتے، ان کو جا کر گواہی دو شہادتن ان لا الہ الا اللہ. ان کو گواہی دو کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور ان کو گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول تمام عالمین کے لیے ہوں. صرف مسلمانوں کا رسول نہیں ہوں، صرف غیر مسلمانوں کا رسول نہیں ہوں، میں مسلمانوں کا رسول، میں غیر مسلمانوں کا رسول، میں اس زمین کا رسول، ستاروں کا رسول، چاند کا رسول، جانوروں کا رسول، پرندوں کا رسول، کیڑے مکوڑوں کا رسول، سمندر کی مچھیوں کا رسول. اگر میرے اللہ رب العالمین ہیں تو وہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا.
تو گواہی تم دو، کیونکہ وہ لوگ مجھے نہیں مان رہے رسول اپنا۔ پہلی نصیحت کیا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اے معاذ، تم تو مان لیے نا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تو مان لیے نا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا رسول ہوں، چلو اب جاؤ ان کو بتاؤ، اللہ کے ان بندوں کو بتاؤ جس تک یہ بات نہیں پہنچی۔ آج آپ اور میں وہ کام ہی نہیں کر رہے۔ نتیجہ شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے جامع الصحیح میں جمع کی حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے پہلے ایسا وقت آئے گا جب مسجدیں بھری ہوں گی عبادتیوں سے، نمازیوں سے مسجدیں بھر جائیں گی، خوب دعائیں مانگی جائیں گی، لیکن اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جامع الصحیح میں شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ حدیث کیا لا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے ایک وقت آئے گا جب خوب مسجدیں بھر جائیں گی، خوب نمازیوں کی نمازیں ہوں گی، گڑ گڑا کر دعائیں ہوں گی۔ آج یہ لاک ڈاؤن کے پہلے، اب پھر جو آئے گا منظر رمضان میں کعبۃ اللہ میں عمرے پہ وہ دعائیں قنوت ہو رہی، وتر کی دعا، تہجد کی نماز، یا اللہ، پوری امت چیخ چیخ کے اللہ کو پکار رہی، تڑپ کے پکار رہی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ پکار لو تم جتنا پکارنا تو ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکار ہی نہیں سکتے، پکارو، لیکن اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ غیر مسلمانوں میں اسلام کی دعوت دینے کا کام چھوڑ دیں گے، یہ لوگ ان تک اسلام نہیں پہنچائیں گے جو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے، یہ لوگ ان تک اسلام نہیں پہنچائیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اور کائنات کا رسول نہیں مانتے۔ جب یہ وقت آئے گا ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اے معاذ جاؤ اس قوم کی طرف، اور وہ قوم کہاں پر ہے؟ سعودی کو لگے ہے، یمن، سعودی کو بالکل نیچے لگے ہے۔ تو فوراً دیکھیے اللہ کے نبی تربیت، کیسی تربیت ہے ہمارے نبی کی۔ تیرے گھر میں ایک چیز ہو گئی، فوری گھر کے بازو، امیڈیٹ گھر کے بازو کیا ہے دیکھا، پورے آج کے سعودی کے وہ نقشے میں اسلام آ گیا، اب فوری لگ کے کون سی جگہ ہے اس کی، یہ جگہ جاؤ وہاں پہ۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کے اطراف کیا کیا ہے آج؟ آپ کو نہیں کیسا نیند آ رہی میرے بھائی جب کوئی اللہ کو گالی دے رہا شرک کر کے؟ آپ کو کیسا نیند آ رہی میرے بھائی جب نبی کا لوگ مذاق اڑا رہے آپ کے آزو بازو کے والے؟ آپ کو کیسا سکون مل رہا، کیسا دل گوارا کر رہا بیٹھ کے کھانا کھانا، دعوتاں کرنا، جبکہ آپ کے اطراف ہر طرف سے آپ کو ختم کرنے کے ارادوں میں بیٹھے ہوئے۔ کیا ہو گیا آخر؟ دماغ پہ مار ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی عذاب ہے اللہ کا۔ اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور جو ذمہ داران ہیں اس امت کے، ذمہ داران امت ہیں، چاہے وہ علماء کی شکل میں ہو، مولویوں کی شکل میں ہو، رہبروں کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہیں، ان کی زندگی کے مقاصد ہی کچھ اور ہے آج، ان کی پوری بھاگ دوڑ کچھ اور ہے آج مسلمان کی فکر کچھ اور ہے آج۔ کیا بولے تھے علامہ اقبال؟ وطن کی فکر کر نادان، مصیبت آنے والی ہے۔ وطن کی فکر کر نادان، مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادی کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ ارے زمین پر اگر کوئی تیرے خلاف پلاننگ کرا تو ہو سکتا کوئی جا کے وہ پلاننگ کو بدل دے، روک دے، لیکن تیرے کو ختم کرنے کے مشورے تو وہاں اللہ طے کر رہے ہیں، اس کو کون بدلے گا؟ آج میری تقریر ختم ہو جاتی، میرے ساتھ آپ لوگ ملتے، بہت اچھی تقریر تھی، کیا بولے بھائی، گھر کو جاتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، پھر اپنی زندگی میں۔ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنی زندگی میں کیوں لگ رہے سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اس کی وجہ؟ ایک عالم دین بڑی پیاری بات بتائے، بہت پیاری بات بتائے۔ کیا بتائے معلوم ہے؟ ایک آدمی ہے جس کے پاس بہت پیسہ پڑا ہوا ہے۔ اب ہمارے پاس نظر میں کون آتا؟ ہمارے انڈیا کا امبانی آتا دماغ میں ہمارے۔ امبانی اپنے لیے گھر بنا رہا تو ایک سوئچ بورڈ لگا رہا۔ سوئچ بورڈ کیا کرتا؟ کرنول کے نندی کوتپور کے گاؤں کی ایک چھوٹی الیکٹریکل شاپ سے خریدتا، آگے خریدتا، مذاق دکھتا نا اگر ایسے بولے سوری کیا بھائی انہیں امبانی ہے، برابر بول رہا نہیں بول رہا، صحیح ہے نا؟ ہاں، یہ مثال کیوں دی ہے انہوں معلوم ہے؟ انہوں بتائے امبانی کی جو دولت ہے وہ دولت سب سے بڑھ کے ہے یا یہ دولت سب سے بڑھ کے ہے؟ دل سے بول رہے ہیں بات، دل سے بول رہے ہیں بات، دل سے بول رہے ہیں نا؟
تو عالم دین فرمائے یہ دولت کس کی ہے؟ یہ دین کا کام کس کا ہے؟ جس طرح امبانی میں اگر استطاعت ہے تو انہیں آڑے تیڑے کسی کو بلا کے کام نہیں لیتا، اسی طرح اللہ اپنے دین کا کام آڑے تیڑے مسلمانوں سے نہیں لیتے، جس کو چن کے لینا ہے اس سے لیتے، جو کام نہیں کر کے یہ بہانے دیتا اس وجہ سے نہیں کرا، ایسا ہو گیا تو نہیں کرا، تو بہانے نہیں دے رہا، اللہ تیرے سے کام لینا نہیں چاہ رہا، یہ مت سمجھ کے تو بہانے دے رہا، واقع کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا اپنے خالی وقت کو بہتر سمجھو اس سے پہلے کہ تم دنیا کے کوئی کام میں مصروف کر دیے جاؤ، ایسا دنیا کے پیچھے بھگاؤں گا، بولے حدیث قدسی، اے میرے نبی جب بندہ میری یاد چھوڑ دیتا، میری یاد سے غافل ہوتا، میری یاد سے غافل ہونے کا مطلب کیا لے لیا معلوم ہے؟ ایک علامہ اقبال کا شعر یاد نہیں آ رہا، سمجھانے کو بول دے رہا ہوں، مگر امام صاحب، امام نماز پڑھاتے نا اپنی، انہوں اللہ اکبر بول کے خیام بولے تو اپر ہاتھ بن لے کے نماز پڑھتے نا، خیام کے لیے انہوں اللہ اکبر بول کے رکعت بندے، پورے پیچھے کے مصلی کیا کرے معلوم ہے؟ سجدے میں چلے گئے، پورے جنے پیچھے کی کیا کرے؟ سجدہ کر رہے ہیں پورے، اب انہوں پلٹ کے بولے رہے یہ کیا کر رہے ہیں بھائی تم لوگ؟ امام صاحب خیام زیادہ اہمیت کا ہے، اللہ کو سجدہ کرنا اہمیت کا ہے، کون سی چیز اہمیت کی ہے زیادہ؟ سجدہ اہم ہے، خیام اہم ہے، بندہ نہیں، بندہ اللہ کے نبی فرمائے سب سے زیادہ قریب اللہ سے سجدے میں رہتا، بولے تو قوم امام صاحب کو سمجھا رہی ارے ہم غلط کرے کیا؟ سجدے میں تھے تو کیا اللہ کو تم سجدہ نہ کرو بول رہے؟ تم ابلیس ہے کیا؟ بحث ایسی کر رہی امت پوری، کیا کر رہی بحث؟ ارے خیام بول رہے جی، تو انہوں بولے ارے بھائی صحیح ہے، سجدہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب میں رکعت خیام کے لیے باندھا تمہارے لیے بھی وقت خیام کرنے کا ہے، سجدے کا نہیں ہے۔ امام اللہ اکبر بول کے رکعت قیام کی باندھے تو پیچھے کیا کرنا ہے سب کو؟ اگرچہ کہ سجدہ سب سے افضل جگہ ہے، لیکن اس وقت کرنا کیا ہے؟ سمجھ میں آنا؟ تو علامہ اقبال کیا بولے معلوم ہے؟ قوم کا ایسی چھالے بولے جو ٹائم پہ جو اصل کام کرنے کا رہتا نا، بحث کر کے کوئی دوسری چیز کرتی۔ آج پوری امت ذکر اللہ بولے تو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 34 بار پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، کر لیا۔ ابے آج دین دوسروں تک پہنچانے کا ٹائم ہے، یہ تیرا بھبو کا نہیں ہے، یہ کر لیتے۔ اگر اللہ کے نبی سے بہتر کوئی دعا کر سکتے؟ اللہ سے، اللہ کے نبی سے بہتر کوئی کائنات میں دعا کر سکتے ہیں؟ لیکن نبی سکھائے، اللہ بتائے میرے نبی جب کام کرنے کا وقت ہے تو کام کریں گے، آپ کو بھی کافر حملہ کریں گے، آپ کو بھی تکلیف پہنچے گی میرے دین کے کام میں۔ جب دعا مانگنا ہے جب دعا مانگنا، جب کام کرنا ہے کام کرنا، کام چھوڑ کے خالی دعائیں مانگے نبی، تو یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ آپ کی مدد کرے۔ آج آپ کے کام کرنے کا وقت ہے، سجدوں میں خالی بھو 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 کرنے کا نہیں ہے۔ آج کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ کے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کام نہیں کریں گے نا، میری بات بری لگنے دو آپ لوگوں کو، میرے کو کوئی غم نہیں ہے، مت بلاؤ دوبارہ، گالی دے لو میرے کو، میں تو بولوں گا، کل قیامت میں حجت ہو جاؤں گا۔ وہ دن دور نہیں جب آپ کے گھر کی بیٹیوں کی چیخیں آئیں گی بری بری کہ ہماری کوئی عزت لوٹ رہا، وہ دن اب دور نہیں ہے، یاد رکھنا میری بات کا۔ تم اللہ سے پلٹ گئے جب اللہ اچھا وقت دیا تھا تمہارے کو، جس دن تم چیخیں گے تکلیف میں اللہ تم سے پلٹ جائیں گے، ضرورت نہیں ہے تیری دن کی۔ ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی سنبھل جاؤ، یہ دین کی دعوت کا کام شروع کرو۔ تم جس دن اس قرآن کی دعوت کا کام شروع کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کا کام شروع کرے، اس کے بغیر ہماری حفاظت نہیں ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حکم ہوا؟ پہلی نصیحت، اے معاذ شہادت ان لا الہ الا اللہ، گواہی دو، ان سے دلاؤ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، میں ان کا رسول ہوں، سب عالموں کا رسول ہوں میں۔ دوسری چیز، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرواؤ جب اگر وہ گواہی دے دیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ دوسرا کام کیا کرو معاذ؟ کیا کرو؟
جیسا ہی گواہی وہ لوگ دے دیں دوسرا کام ان کو کیا کرو، نماز. میں ذرا ایک بار میرے سمجھنے کے لیے، ہو سکتا میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو صحیح نہیں سمجھایا، میری مدد کر دو آپ لوگ. جب وہ لوگ گواہی دے دیں، کئی کی گواہی دے دیں لا الہ الا اللہ، تو دوسرا کام ان کو کیا کرواؤ. اور معاذ بن جبل پہلے سے مسلمان ہیں، وہاں جا کے مسلمان ہو رہے ہیں. تو جس کو تم اسلام بتا رہے ہیں، نبی اس کو بول رہے ہیں انہیں پہلی شرط پوری کرتے دوسری نماز پڑھاؤ. آپ اور میں دوسری شرط آج کتنی پوری کر رہے ہیں؟ چلو پہلی تو جا کے بتا رہے نہیں، یہ خود بیماری، یہ خود ذلت، یہ خود ہماری اوپر جو اللہ کی عذاب کی دعوت. اب دوسرا چل رہے بھائی تو مسلمان ہو گیا. انہیں اہل حدیث کا بے نمازی ہے، انہیں بریلوی کا، ہر جماعت. میں پوچھا کئی لوگوں پورے بھائی تو اختلافات کرتا نا، جماعتوں میں بہت ہے بولتا نا، نماز کے مسئلے میں 5 وقت کی نماز کے اوپر کون سی جماعت کا اختلاف ہے بتا؟ کون سے مسلک کا اختلاف ہے 5 وقت کی نماز کے فرض ہونے پہ بتاؤ. ہے ابھی حجاب کا ایشو چل رہا تھا کرناٹکا میں، جو کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی نا حجاب کے بارے میں، ہائی کورٹ میں جو وکیل حجاب کے خلاف بحث کر رہا تھا، آپ کو معلوم ہے اس کے لائیو ڈیلی ٹیلی کاسٹ ہو رہے تھے، لائیو پوری پروسیس ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا، پورا دن وہ بحث کے اوپر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا. یہ کیوں بول رہا ہوں معلوم آپ کو؟ تاکہ آپ لوگ دیکھ لینا جا کے. 6 دن کی جو بحث ہے، 6th ڈے کی جو بحث ہے، یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، 6th ڈے کی لائیو ریکارڈنگ کی. وہ وکیل کیا بولا معلوم ہے؟ جج کو سمجھاتے ہوئے حجاب کیوں ضروری نہیں ہے بولا معلوم؟ سوچ لو آپ لوگ. انہوں بولا صاحب قرآن میں ضرور ہے حجاب کے بارے میں، آیا قرآن میں، لیکن ان کے پروفٹ کے ٹائم پہ ان کو آیا تھا 5 وقت کی نماز پڑھو. آج کوئی مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، تو آج کے دور میں 5 وقت کی نماز بھی ان کے لیے ضروری نہیں ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ارے آپ یہ نہیں سمجھ رہے، وہ جماعتوں کے اختلافات کا تو کیا حساب لیں گے اللہ تعالیٰ، وہ چھوڑ ڈالو. لیکن اللہ یہ چھوڑ دیں گے مسلمانوں کو، وہ میں بعد میں لیتا ہوں. جس مسئلے میں تم لوگوں کا کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، وہ عمل پہلے کیا کرے بتاؤ میرے سامنے. آج نماز نہیں پڑھتے تم، مسلمان بھی باقی ہے اس کے بعد. تو نماز نہیں پڑھ کے تو سوتے وقت یہ پلاننگ کر کے سو رہا کہ صبح 8 بجے اٹھنا ہے. اللہ کی قسم تو ایمان کے باہر ہو کے سویا اس دن، اور مر گیا اٹھنے کے پہلے تو کافر کی موت مرا اس دن. اس سے بڑا حرام کام کوئی ہو سکتا کہ مسلمان نماز نہ پڑھے؟ نہیں سمجھے؟ دوسری نصیحت نبی کیا کرے فوری؟ کلمہ پڑھنے کی دعوت دی ہے، تم کلمہ پڑھے. دوسری چیز نماز کے اندر اتنی بڑی اللہ کی طرف سے سختی کیوں ہے معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں بولے کہ نمازوں کے پابند ہو جاؤ. جو شرک کرتے اللہ سے وہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، کیونکہ نماز صرف انہیں ہی پڑھتا جو اللہ کو اپنا معبود مانتا. آپ لوگ تعجب کریں گے، دنیا کے جتنے بھی اور ریلیجنس ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے مذاہب میں وہ لوگ جب چرچ کو جاتے یا کوئی اور جگہ عبادت کو جاتے، ان کی کتابوں میں یہ ٹائم پہ آ کے گھنٹہ مارو، یہ ٹائم پہ آ کے فلاں کرو نہیں لکھا ہوا ہے. وہ لوگ اپنی مرضی سے جا کے گاڈ کی عبادت کرتے. اللہ مسلمان کو بتائے نہیں، تو میرا غلام ہے، تو میرے پاس اس وقت ہی آئے گا جب میں بلاؤں گا، تیری مرضی سے نہیں چلے گا. اتنا سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی کو بھیج کے اللہ تم کو تمہاری مرضی سے پیخانے میں جا کے پیخانہ اور پیشاب نہیں کرنے دیے، تمہاری اپنی مرضی سے اس کی تربیت کروائے. پیشاب ایسا کرے گا، اس طرح طہارت لے گا، ایسا باہر آئے گا. اندر جائے گا تو سیدھا پیر نہیں بایاں پیر ڈالے گا، باہر نکلے گا تو سیدھا پیر ڈالے گا. چپل پہننے کی تربیت کرائے، جورو کے پاس جاتے وقت کی تربیت کرائے، جورو کو چور کرانے کی تربیت کرائے. تو تم کو پھر عبادت کی سب سے بڑی تربیت نہیں کرائے. بولے تو غلام ہے رے میرا، تو غلام ہے ری میری، تو 5 وقت غلامی کا ثبوت پیش کر کے تو میرے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، نہیں مانتی.
اور جتنے آپ میں سے بے نمازی ہیں یہ اچھی طریقے سے جان لو، سب سے پہلا حساب نماز کا ہونے والا ہے، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور قیامت میں جس کے نماز کے حساب برابر رہے، امکانات ہے کہ باقی کے حساب بھی اس کے برابر ہو جائیں گے. کوئی دوسرا حساب شروع ہی نہیں ہوگا جب تک کہ پہلے نماز کے اوپر نہیں پوچھا جائے گا مسلمان کو. دوسری نصیحت کیا کریں؟ فجر کی نماز کتنی آسانی سے چھوڑتے ہیں، رات کے 2 بجے تک دعوتیں، گھر کے اندر عورتاں بیٹھے ہوئے ہیں، چغلیاں، غیبتاں، پورے آوارہ گردی کے باتاں، فلم ایکٹرز کے باتاں، ناچ گانے. ایک طرف اماں بابا آوارہ گردی دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف بچے لے کے بیٹھے ہوئے موبائل. اماں بابا کو معلوم ہی نہیں موبائل میں بچہ کیا دیکھ رہا، بچی کیا دیکھ رہی. اس کے بعد بچی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، اب باپ کو رونا آیا، میری بچی کو میں بچپن سے پال کے بڑا کرا، اس کے ساتھ چلے گئی، غیر کے ساتھ چلے گئی. ارے تو ذمہ دار ہے اس کا. بچی ایک رات میں پلٹ کے نہیں بھاگ گئی گھر سے، تیری تربیت ہے بچپن سے. تو ہے جو اس کے دماغ کے اندر وہ کیڑے ڈالا. لو، ڈیٹنگ، پکچرز، موویز. اب کیا ہوتا بھائی، آج پورا معاشرہ چل رہا، برتھ ڈے سب چلتا، اتنا تو چلتا، اتنا تو چلتا نہیں چلتا. تم غلام ہے اللہ کے، تم جو چاہے بالکل نہیں چلتا. یہاں پہ یہاں اللہ جو چاہے چلے گا، تو پھر قیامت میں جنت میں تم جو چاہو چلے گا. یہاں صرف اللہ کی چلے گی. 5 وقت کی نماز. اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اپنے دماغ کے اوپر کے کیڑوں کو جھڑا لو کہ میں اچھا مسلمان بھی ہوں یا کبھی کامیاب ہوں گا. خطن نہیں. آج ہمارے پاس دینداری کا نام کیا ہے؟ جھوٹ لکھتے، جھوٹ. بچی کے بایو ڈیٹا میں لکھتے بہت سومو سلاد کی پابند، بچے کے بایو ڈیٹا میں لکھتے سومو سلاد کا پابند. وہ دونوں کم وقتوں کو نہ سوم کے معنی معلوم نہ سلاد کے معنی. وہ دونوں اتنے آوارہ ہیں شادی کے پہلے کہ دونوں کو کچھ بھی نہیں معلوم. ذمہ دار صحیح بخاری حدیث نمبر 5200 والیوم 7، باپ ذمہ دار ہے. تجھ سے پوچھا جائے گا گھر کے ساتھ کیا کر کے آیا. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6. کتنا ایزی ریفرنس ہے دیکھو. 66 سورہ کا نمبر ہے، 6 آیت کا نمبر ہے. یا ایھا الذین آمنو. آیت کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کو بول رہے ہیں اللہ، غیر مسلمانوں. مسلمان، اے مسلمانوں، خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا جو داروغہ ہے بڑا پتھر دل ہے، پلک جھپکنے کے پہلے اللہ کے فیصلے کو بجا لاتا ہے. کبھی تفصیل سے تفسیر پڑھو. قرآن میں جو دوزخ کی آیتیں آئی، اس میں سے ایک آیت میں آیا کہ جنتی پوچھیں گے ہمارے ساتھ فلاں آدمی رہتا تھا، بڑی خیرات کرتا تھا، لوگوں کی بڑی مدد کرتا تھا، گھر میں کسی پہ مشکل آ گئی تو سب سے پہلے موجود رہتا تھا، موجود رہتی تھی، بہت اچھی تھی، بہت اچھا تھا. جنت میں کہیں دکھائی نہیں دے رہے. یہ لوگ آپس میں بات کرتے، ایک فرشتہ آئیں گا، بولیں گا کیا آپ ان کو دیکھنا چاہیں گے جس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں؟ لوگ بولیں گے ہاں. فرشتہ بولے گا چلیے میرے پیچھے پیچھے آئیے. کہاں لے جائے گا؟ جہنم کے کنارے لے جائے گا اور کہے گا جھانکو وہاں. جیسے دیکھیں گے جہنم، ہیبت کے مارے تھوڑا پیچھے ہٹیں گے. فرشتہ بولے گا ڈریے مت، آپ پر جہنم حرام کی گئی ہے، جھانکیے اندر اور اس کو دیکھیے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. تو وہ اپنے پورے بیوی بچوں کے ساتھ گندے عذاب، بھینکر عذاب میں پڑا ہوا رہے گا، پریشان ہو جائے گا. یہ جنتی پریشان ہو جائیں گا. اوپر پوچھیں گا کہ ایسا کیوں ہوا؟ فرشتہ بولے گا اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ اس سے پوچھو، وہ خود آپ کو جواب دے گا. اوپر سے آواز دے کر پوچھا جائے گا اے میرے بھائی، اے میرے دوست، کتنا اچھا آدمی تھا تو، فلاں کام اچھا کرتا تھا. جنتی بولتے چلے جائے گا، بولے گا پھر وہاں تو اور تیرے بیوی بچے کیوں ہیں؟ جواب آئے گا اس لیے کہ نہ میں نمازوں کی پابندی کرتا، نہ میرے بیوی بچوں کو نمازوں کا پابند بنایا. نماز چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے. پھر مسلمان بھی ہے. صحیح عقیدے کی جماعت والا ہونا تو دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. صحابہ نماز چھوڑتے تھے. تو بول رہا نا بھائی میں اسلام پہ نبی اور صحابہ کی طرح عمل کرنے والا ہوں، جھوٹے. تو الزام لگا رہا. صحابہ نماز چھوڑے، ان کا تصور تھا ارے ان کے زمانے کے منافقہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، ان کے زمانے کے منافقوں سے بدتر ہے اگر تو نماز چھوڑا مسلمان رہ کے. تو دوسری نصیحت کیا کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلی، جس کو اللہ اور رسول کے بارے میں نہیں معلوم ہے اس کو
یہ دو گواہی میں بولے. دوسری چیز نماز. تیسری چیز اور جو ان کے پاس مالدار ہے ان سے زکوٰۃ دینے لگاؤ بولے. تیسری چیز کیا بولے؟ مالداروں سے زکوٰۃ دینے لگاؤ بولے. مالداروں سے زکوٰۃ دینے لگانے پہ سٹریس کریں. 5 رکن نبی بولے نا, 5 میں کہ 3 بتائے. 3 بتانے کی حکمت. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے. ابن حجر کون ہے؟ جو صحیح بخاری کی تشریح کرے, حدیثوں کو سمجھائے لوگوں کے سامنے. سب سے بہترین عالم مانے جاتے صحیح بخاری سمجھانے میں. ان کے استاد انہوں فرمایا اس میں حکمت یہ تھی, روزہ اور حج یہ 2 کیسی عبادتیں ہیں؟ روزہ جسم کی عبادت ہے, حج جسم اور مال کی عبادت ہے. معاذ بن جبل کو جو 3 نصیحتیں کرے, یہ 3 نصیحتوں میں جسم اور مال دونوں کی بھی عبادت آ گئی آلریڈی. اور یہ 3 عبادتوں کی خاصیت کیا ہے؟ روزے اور حج پہ آپ کو چھوٹ کے امکانات ہیں. مثال کے طور پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 184, 185, 186 پڑھے یا 183 سے 186 تک پڑھے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا روزے نہیں رکھ سکتے تو بعد میں قضا کر لو یا فدیہ دے دو بولے. زکوٰۃ کے اوپر قضا کچھ بھی نہیں ہے. زکوٰۃ پہ قضا ہے. نماز کی قضا کچھ بھی نہیں ہے. قضا کچھ بھی نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس قضا کا ڈیفینیشن کیا ہے معلوم ہے؟ انہیں جان بوجھ کے چھوڑ کے بعد میں پڑھ لیتے. میں قضا پڑھ لیا ہوں بول رہا. قضا اس کو نہیں بولتے. قضا کا مطلب انہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیا پڑھنے کی, کسی وجہ سے وقت پہ ادا نہیں کر سکا. مثال کے طور پہ رات میں بہت دیر سے تھک کے محنت کر کے حلال کام کر کے واپس آیا تھا. وہ نکڑ پہ ٹھہر کے پکچروں کے باتاں کرتے, ٹھیٹی ٹھاٹا کر کے, وہ ولیمے کی دعوت میں آوارہ گردی کا ناچ کے دیر سے نہیں آیا. حلال کام کرا, کسی غیر مسلمان سے دین کی بات کر رہا تھا, بہت دیر ہو گئی گھر کو پہنچنے تک, الارم رکھا, سب رکھا, سویا, الارم بالکل سنے نہیں آیا. انہیں پوری کوشش کرا, نہیں ہوا. تو جب اٹھا, نماز پڑھ لو. یہ نماز جو وقت پہ نہیں پڑھے, ایک کیا ہے میں اپنے سے بعد میں پڑھ لیتا ہوں, ایک میں نہیں پڑھ سکا تو پڑھ رہا ہوں. 2 میں کتنا بڑا فرق ہو گیا؟ میں پوری کوشش کرا, نہیں پڑھ سکا, پڑھ لیا فوری اٹھ کے. تو نبی صاحب بولے ایسے آدمی کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا جماعت سے پڑھا. لیکن جان بوجھ کے چھوڑا, اس کے لیے کوئی قضا خزا نہیں ہے. اس کے سے کوئی دلیل نہیں ہے قرآن حدیث میں. انہیں کیا کرنا؟ انہیں اتنے نوافل پڑھنا, اتنی توبہ کرنا, موت تک توبہ کرنا. اس کے لیے کوئی دوسرا علاج نہیں ہے. وہ کوئی صلاۃ الزندگی, صلاۃ الحیات, وہ کچھ بھی نہیں ہو. زندگی بھر خوب نفل پڑھنا, زندگی بھر توبہ کرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے. وہ ایک نماز بھی چھوڑ گیا تو سوچو, ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا, زندگی بھر روزے رکھ لیا تو کچھ نہیں ہوتا. بولے نماز ایک چھوڑ دیا تو کیا ہوگا اس کا؟ نماز تو روزے سے بھی کئی گنا افضل ہے. تو یہ 3 نصیحتیں کیا تھی؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. یہ 3 چیزیں بتائے. اور عالم دین تفسیر اور تشریح کیا کرے حکمت کی؟ یہ بتائے کہ دیکھو رمضان کے روزے میں بیمار کو چھوڑنے کے چانسز ہے. نماز اور روزہ کیسی, زکوٰۃ کیسی چیز ہے؟ اس میں کوئی قضا نہیں ہے, دینا ہی دینا ہے, پڑھنا ہی پڑھنا ہے. حج موقع مل گیا تو زندگی میں کرنا ہے. نماز کے لیے موقع نہیں. تو کوما میں نہیں ہے, پاگل نہیں ہے, ایکسیڈنٹ ہو کے بستر پہ پڑا ہوا ہے, خالی آنکھ ہلا سکتا تو آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھنا ہے, چھوٹی چیز نہیں ہے وہاں. یہ 3 اہم چیزوں کا ذکر کیے. آپ کے میرے معاشرے میں آج مالدار زکوٰۃ جب نکالتے ہیں تو زکوٰۃ کیسی نکالتے ہیں معلوم؟ اتنے زبردست مفسر رہتے لوگ آپ تفسیر کرنے میں قرآن کی کہ زکوٰۃ میں ساڑیاں دیتے, زکوٰۃ میں بلوز دیتے, زکوٰۃ میں لہنگے دیتے, زکوٰۃ میں غریب بچیوں کی شادی کراتے. یہ زکوٰۃ قبولیچ نہیں ہے اللہ کے پاس. یہ پورا مال جو آپ دیے زکوٰۃ کی نیت سے, اللہ منہ پہ پھینک دیتے قیامت کے دن. کیوں؟ میں نماز کہیں بھی پڑھ سکتا ہوں یا اس کی جگہ بتا دی گئی میرے کو کہاں پڑھنا ہے؟ میں شراب کے اڈے پہ جا کے نماز کی جماعت پڑھ سکتا ہوں, جگہ بتائی گئی نا. ویسی زکوٰۃ کس کو دے سکتے وہ بتا دیا گیا. اس کے علاوہ آپ کس کو دیے, اللہ کا نام قبول نہیں ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60. ہمارے پاس انڈیا میں اکثر یہ دماغ میں بٹھا دیا گیا خالی غریب کے لیے زکوٰۃ ہے. نہیں, غلط. خالی غریب کے لیے نہیں. 8 لوگوں کو جس کو زکوٰۃ دو بولے اللہ تعالیٰ, اس میں سے ایک غریب ہے. وہ 8 میں سے ایک غریب کی کیٹیگری ہے.
8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرو اپنی، بولے اللہ تعالیٰ. ایک ہے غریب، ایک ہے مسکین. مسکین کس کو بولتے ہیں؟ غریب اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے بہت غریب ہے بھائی، بیچارے کو ضرورت ہے، اگر یہ نہیں دیے تو اس کا اہم کام زندگی کا نہیں ہوتا، آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے دیے. ایک ہے مسکین. مسکین اتنا غریب کہ اس کو اب اب کھانے میں نیکسٹ اب جو کھانے کا ٹائم آ رہا، کھانے کے لیے اس کے پاس ایک چیز نہیں رکھی، مسکین. ویسے ہی مسافر اگر کوئی ہے، انہیں آپ سے کچھ مانگ لیا مسافر، تو اس کو اپنی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے بولے آپ. کوئی مسلمان قرض دار ہے تو اس کا قرضہ ادا کرنے میں زکوٰۃ دے سکتے بولے اللہ تعالیٰ. کہاں بولے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60. کوئی ایسے ہیں کہ وہ لوگ پریشان حال ہے، اسلام کو بالکل قبول کر لینا چاہ رہے ہیں، دھوکے باز نہیں، آج کل بہت دھوکے باز، ہر چیز کا دھندا چل رہا، آج ہر چیز کا کاروبار ہے. ہماری قوم بہت جذباتی، ہماری امت کی خاصیت کیا ہے؟ اتنی جذباتی قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں. ایک آ گیا انہیں سامنے، چند دن ہوا میں اسلام قبول کر کے، ارے الحمدللہ بھائی میں بھوک لگ رہی تھی، آئیے بھائی، ارے میں بہت پریشان ہوں. تو اب انہیں آپ کچھ بھی کر دیتا، تھوڑے دنوں کے بعد معلوم ہوتا انہیں ایک آرگنائزیشن کا آدمی تھا، الو بنا کے لوٹ کے گیا مسلمانوں. سمجھ میں آیا؟ مستحق تحقیق کرو کس حد تک ہے. اور یاد رکھو میری ایک نصیحت، جو مستحق رہتا نا ایسا، انہیں اکثر آ کے مانگتا نہیں کس سے بھی، خوددار ہوتا. جو اسلام دل سے قبول کرا ہوا رہتا، انہیں اپنے تکلیفیں آپ کو ظاہر کر کے پیسوں کی باتیں نہیں کرتا آپ سے، یاد رکھ لینا ہے. یہ باقی کا کاروبار ہے، واللہ عالم، غیب اللہ جانتے ہیں. بہرحال اس میں اللہ اجازت کیا دی ہے زکوٰۃ کے مال کو ایسوں کو جو بالکل اسلام قبول کرنے پہ ہے، اور اگر آپ ان کی تھوڑی مدد کر دیے تو ان کی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور وہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے بولے. اور جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ میں میرے جیسے اور جو بھی لوگ دنیا میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، قرآن جو لوگوں کو سکھا رہے ہیں، قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں، ایسے جتنے لوگ جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو دیو بولے. سمجھ میں آ گیا؟ بچی کی شادی کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ کا پیسہ، حرام ہے. بچی کی شادی کو 1 روپیہ بھی نہیں لگتا. میں ایک دیکھیے بھائی، ہم آپ سے مانگتے نہیں، آپ کچھ دے دیتا تو دے دو، تو نئے ٹائپ کا بے غیرت ہے، یہ نئے ٹائپ کا فقیر ہے. کچھ بھی نہیں لینا، آپ دیتے تو لینا نہ، تو منگ کے لینا، دونوں بھی جائز ہے. انہوں خوشی سے دیے بھی تو جائز ہے، تو منگا بھی تو جائز ہے. اسلام بولا مرد آدمی مہر دیں گا اور نکاح کریں گا. مہر کتنا دیں گا؟ اس کی جو استطاعت ہے. اگر بچی بولی میرے کو اتنا چاہیے، انہیں بولا میں اتنا نہیں اتنا دیتا ہوں، بچی راضی ہو کے دینا. یعنی مہر کی رقم طے کون کریں گے اسلام میں؟ بچی دلہن طے کریں گی، دلہن کے اماں باوا نہیں. مہر کا رقم اصول کون کریں گا دلہے سے؟ بچی کریں گی، بچی کے اماں باوا نہیں. وہ پیسے پہ حق کس کا ہے؟ بچی کا ہے، بچی کے اماں باوا کا نہیں، بھائی بہن کا نہیں. اور ایک نیا ٹرینڈ چل رہا مسلمانوں میں آج کل، عام عروج پہ، مرنے کے پہلے بڈھا جائیداد بانٹ رہا. بانٹتے وقت میں دیکھو تمہاری شادی میں 5 لاکھ دے دیا بیٹی، میں اب تم کو نہیں دیتا، میرے کو بچے کو دینا ہے، دے دیتا ہوں. کیا ہے؟ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے؟ وراثت کا قانون ہے قرآن کے اندر. سورہ نساء آیت نمبر 4، حدیث نمبر 9 سے لے کے حدیث نمبر 13، حدیث نمبر 33، کس کو کتنا مرنے کے بعد ملیں گا اللہ تعالیٰ بول دیے. تیری وصیت نہیں چلتی وہاں پہ. میں بچی کو اتنا دے دیا، اب اس کو دے تو کئی کو دیا بچی کو، کون دے بولے تھے تو تیری جو ہے اس کو دیا، شیخی کو دیا. تیری بچی کو تو کئی کو دوسری تیسری چوتھی بیوی نہیں بنایا، کسی کی پہلیج بناؤں گا بول کے کئی کو ضد لے کے بیٹھا. جو چیز اللہ حلال کرے اس کو حرام کئی کو کر لیا اپنے لیے. اس سے برا کئی کو مانا. کیوں اپنی بہن کو کسی کی دوسری تیسری چوتھی نے بنایا؟ کیوں اپنے بہن کو خالی انجینئر کو دیتا ہوں، کوئی دین کا کام کر رہا تو اس کو نہیں دیتا ہوں، انہیں کیا کماتا؟ تو جب فکر گندگی کی کرا تو بھوکا تب. تو یہ نیا ٹرینڈ بھی ختم کریے. یہ اسلام نبی اور صحابہ کا بالکل نہیں تھا. صحابیہ آئے، صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 5135، 5135 صحابیہ آئے. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بولے یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں. بولے اللہ اکبر. صحابیہ کس کو بول رہے ہیں؟ کائنات کے رسول سے بول رہے ہیں. حدیث کا ہے بخاری والیوم 7 حدیث نمبر 5135، 5135. میں آپ سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں اللہ کے رسول. اللہ کے نبی نے ان کی طرف دیکھا، نگاہوں کو نیچے کر لیا.
بازو سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ان سے شادی کرنے تیار ہوں. اللہ کے نبی پلٹے اور پوچھے مہر کیا دے گا؟ مہر کتنا دے گا؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مہر دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بولے اللہ کے نبی کہتے ہیں گھر میں جا اور دیکھ لوہے کی اگر انگوٹھی پڑی ہے تو لا اور مہر میں دے دے. نبی کے صحابی کیا بول رہے ہیں؟ مہر میں دینے. میری بہنیں آپ بھی غور سے سن لو, بہنوں کی اماؤں غور سے سن لو, یہاں بیٹھے بہنوں کے بھائی اور میرے بہنوں کے باباؤں غور سے سنو یہ حدیث کو. نبی بولے گھر میں جا کر دیکھ لوہے کی انگوٹھی ہے تو لے کر آ. صحابی پلٹ کر آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے نبی نے پوچھا تجھے یہ اللہ کا قرآن کتنا یاد ہے؟ صحابی نے کہا مجھے اتنی آیتیں اتنے سورے یاد ہے. نبی نے کہا میں تیرا نکاح پڑھاتا ہوں, شادی کے بعد جتنی قرآن یاد ہے مہر کے طور پر اتنی قرآن اس کو تیری بیوی کو یاد دلا دے. اللہ اکبر. کیا بول رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جتنا قرآن تجھے یاد ہے نکاح کے بعد اپنی بیوی کو اتنا قرآن یاد دلا دے, یہ تیرا مہر ہے. آج کوئی بہن ہے ایسی جو بولے میرے شوہر مجھے آپ دین کا کام کرنے والی بنا دو, یہ میرا مہر ہے. میرے شوہر روز آپ ایک غیر مسلمان بھائی کے پاس اللہ کی کتاب کی دعوت دے کر آؤ, یہ میرا مہر ہے. کوئی ہے آج ہمارے اندر کوئی ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت کیا؟ آج کیسے مشکلات کھڑا کر لیا آپ لوگ. تیرے عمل سے ہے تیری پریشانی, ورنہ مشکل نہیں مشکل آسان ہوگا. تیرے عمل سے ہے تیری پریشانی, تو کر لیا اپنے اعمال پورے سے. اور اوپر سے اللہ اکبر جو میں ایکسٹرا بات بتاتا ہوں بولا تھا, سود پہ پیسہ لیتے کئی کے لیے؟ شادی کرانے کو, شادی کرنے کو, ولیمے کی دعوت کو, کاروبار کو. آسانی سے سود پہ پیسہ لیتے. سود کے پیسے کا گناہ کیا ہے؟ ابن ماجہ والیوم 3 حدیث 2274 حدیث کیا ہے؟ جس نے سود لیا یا دیا 10 قسم کے لوگوں کو 70 الگ الگ گناہ دیے جائیں گے, عذاب دیے جائیں گے. سب سے بڑا گناہ کس کو؟ سود دینے والے کو. سب سے بڑا گناہ سود دینے والے کو, سود پہ پیسہ دینا. سب سے چھوٹا گناہ, ہر پروگرام میں بول رہا ہوں تقریباً آج کل میں, یہ نوبت آ گئی کہ مسلمانوں کی محفل میں بولنا پڑ رہا, ہر پروگرام میں بولنا پڑ رہا سود کے بارے میں مسلمانوں کو. کیا بول کے کہ دیکھو کتنا بڑا ہے گناہ اللہ کی نظر میں. یہ پروگرام ختم ہو گیا, آپ لوگ بولے عمران بھائی وہ چائے یہاں پہ بہت اچھی ملتی, مسالے کی چائے پئیں گے, ہم سنے آپ چائے بہت پیتے, چلیے چائے پینے چلے گئے. وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں پیچھے ہوٹل میں کوئی 2 ہمارے غیر مسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگ آپس میں ان کے بزنس کی بات کر رہے ہیں جس میں سود پہ لین دین کی بات چل رہی, آپ کے کان پہ پڑی. آپ انجان ہو گئے کون ہے کہ بھائی مسلمان تھوڑی ہے, انجان ہو گئے. ان کی ڈیل پوری ہو گئی سود کی, قیامت کے دن اس ڈیل کا گواہ بنا کے آپ کو اٹھایا جائے گا. یہ جو ہے یہ جس کو یہ گواہ بنا دیے وہ اجنبیوں کی بات سنا, ان کو نہیں روکا, سود حرام ہے بول کے بولا نہیں سود حرام ہے. اس کو جو گواہ بنائے اس کے بارے میں نبی بولے تیری سکی اماں سے زنا کرنے کا گناہ ملے گا. دینے والا لینے والا تو بہت بڑی کیٹیگری میں چلے گا. یہ اجنبی غیر مسلم بھائی تیرے سے تعلق ہی نہیں, صرف اتنا نہیں بولا کہ تجھے اور مجھے جس رب نے میرے بھائی پیدا کیا سود حرام کر دیا, انہیں کچھ بھی تیرا مذاق اڑائے کچھ بھی بولے, نہیں بولا اور وہ ہو گیا, گواہی میں اٹھایا گیا. یہ ہے جس کی سگی ماں سے زنا کرنے کا گناہ. اور قرآن کیا بولا معلوم ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 279 اب اس حکم کے باوجود کہ سود حرام کیا گیا ہے, ان میں سے کوئی دوبارہ سود کا کوئی معاملہ کرتا ہے تو کہہ دیجئے وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ارے اماں سے زنا بہت چھوٹا گناہ ہے اللہ رسول سے جنگ کے سامنے. 1000 بار بھی سگی اماں سے زنا کرا تو بہت چھوٹا ہے, اللہ سے جنگ کرتا, نبی سے جنگ کرتا اور مسلمان رہتا تو اس کے بعد. اور تو سود لے رہا کے لیے یہ سوچ کے لے رہا کہ میں سود لے لیا تو میرا یہ کام نکل جاتا, اور یہ بھول جا رہا
کہ جو کام بنانے والا رب ہے تو سود لے کے اس سے جنگ شروع کر دیا. اور اللہ سے جنگ کے معنی کیا ہوتے ہیں مفسرین سمجھائے. فرعون کے بارے میں ہمارے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے دور کے علماء کو ایک سوال آیا. کیا سوال آیا؟ بولے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے ذرا بھی. سورہ نساء آیت نمبر 40. اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے. پوچھا گیا ظالم تو فرعون تھا لیکن پوری نسل فرعون کی ختم کیوں کر دی گئی؟ پوچھے فرعون جو موسیٰ علیہ السلام پر ظلم کرا بنی اسرائیل پر انہیں کرا, پوری نسل کو کیوں ختم کر دیا ہے؟ کیا جواب دیا معلوم؟ علماء پوری قرآن سے تعلیم اللہ یہ دیے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے جب کوئی گناہ کرتا ہو تو وہ گنہگار پہ اتنا غصہ آتا اللہ کو کہ اس کے ساتھ اس کی پوری نسل کو تباہ کر ڈالتے اللہ. نتیجہ ایسی نسلوں میں سے نکلے گی وہ جو دھندا کرے گی ہماری ایک بچی جا کے اس کے بعد. ایسی نسلوں میں سے نکلے گا کوئی جو اسلام کو بیچ کے آئے گا. ایسی نسلوں میں سے نکلے گا کوئی جو اس قوم کو بیچے گا جا کے لوگوں کے پاس. یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. یہ سود کا گناہ چھوڑو. جہاں جاؤ ملوث ہے سود میں. جہاں جاؤ جہیز, جہاں جاؤ یہی لپا ٹپی, مسلمان کو لوٹ کے کھا رہا. یہ تمام وہ بنیادی اعمال ہے. جب تک آپ کے اندر یہ اعمال کی تبدیلی نہیں آئی, وہ شیطان نے آپ کو جو غلط فہمی میں ڈال دیا میں عقیدے کا صحیح ہوں میں بچ گیا, نکل جاؤ اس کے باہر سے. کیونکہ جب نبی کے طریقے پہ نبی کے صحابہ کے طریقے پر قرآن بول رہا تو عقیدہ اور عمل دونوں کو ملا کر بول رہا قرآن. عقیدہ الگ کر کے عمل کو معاف نہیں کرا دیا اللہ تعالیٰ, ہو ہی نہیں سکتا ایسا. پلٹیے اس کے باہر. میں اب اس آیت سے اپنی پوری گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا, اور اس آیت کے بعد علامہ اقبال کے اس شعر سے جو میرا سب سے پسندیدہ شعر ہے پڑھ کے میری بات ختم کر دوں گا. اس آیت سے, جس آیت سے ہمارے معصوم قاری نے سورہ توبہ کی تلاوت کی, آیت نمبر 24 کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل کہہ دیجئے ان سے ان کان آباؤکم, میں ہی ہوں نا جس نے کہا کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو. اللہ ہی بولے نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 21 سے 23 میں, جب تم اپنے ماں باپ کے سامنے جاؤ اور ان کو بوڑھا پاؤ تو اپنے دونوں کاندھوں کو تھوڑا سا جھکا لو, تن کر ان کے سامنے مت ٹھہرو اور انہیں اف تک نہ کہو. یہ میرا ہی حکم ہے نا, اب یہ بھی میرا حکم ہے. کیا؟ قل ان کان آباؤکم, چاہے تمہارے وہ ماں باپ کیوں نہ ہو, وابناؤکم, تمہارے بیٹے بیٹیاں کیوں نہ ہو, واخوانکم, تمہارے بھائی بہن کیوں نہ ہو, وازواجکم, تمہارے بیویاں کیوں نہ ہو یا بیویوں کے لیے تمہارے شوہروں کی محبت کیوں نہ ہو, وعشیرتکم, چاہے تمہارے رشتہ دار, دوست احباب, خاندان, قبیلہ, اس کی تمہارے پاس محبت کیوں نہ ہو, وعشیرتکم, واموال اقترفتموها, یا وہ مال جو تم لوگوں نے جمع کر کے خود کے فائدے کے لیے فیوچر کے لیے جمع کر لیا ہے, واموال اقترفتموها, وتجارت تخشون کسادها, یا وہ تجارت, وہ بزنس, وہ تمہاری گورنمنٹ اور پرائیویٹ نوکریاں کیوں نہ ہو, تم سوچتے کہ اگر یہ کرے تو ہم کو نقصان ہو سکتا, وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها, یا وہ تمہارے گھر کیوں نہ ہو جو ساری زندگی بیل کی طرح, بیل جیسا ہل جوتتا, تم ساری زندگی اپنا بنائے کیا مقصد, ایک چھوٹی زمین خریدوں گا, ذاتی گھر بنا لوں گا, وہ گھر تیری نیت بنا لیا تھا نا, مقصد زندگی کا بنایا تھا, وہ مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ, اگر تم کو یہ 8 چیزیں اللہ سے زیادہ پسند ہے, ورسولہ ہی, اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے, وجہاد فی سبیلہ ہی, اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے. اور جہاد صرف 2 طریقے کا ہوتا, اگر حکومتیں ہیں مسلمانوں کی اور مسلمان حکومت اللہ کے لیے میدان جنگ میں جہاد کر رہی تو وہ ان کا جہاد, آپ کے میرے لیے اللہ کے دین کی دعوت غیروں تک پہنچانا ہمارا جہاد ہے. وجہاد فی سبیلہ ہی, اللہ اور رسول کے بعد درجہ ماں باپ کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ, غلط فہمی نکال دو دماغ سے. اللہ اور رسول کے بعد میرے دین کی خدمت سے محبت اگر نہیں کرتے, قل ان کان آباؤکم, یہ 3 چیزوں سے بڑھ کے ماں باپ سے بھی اگر محبت کر رہے ہیں, فتربصوا, انتظار کرو پھر تم لوگ, کس بات کا, حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے.
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہرگز جان بوجھ کر نافرمانی کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ قرآن کے مطابق نبی کے طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اس کے باوجود کوئی اور چیز کرا زندگی میں اگر انہیں، تو میں اس کو ہرگز ہدایت نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور میرے عذاب کا انتظار کر بولے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر، میری مطلب ہر مسلمان، آپ اپنے اوپر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لو، میں جب بول رہا ہوں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، تیرا دین ساری زمین پر پہنچ جائے، یہ ہے اصل میری زندگی کا مقصد۔ میری زندگی کا مقصد خالی اماں باپ کی خدمت، بیوی کو خوش کرنا، بیٹیوں کی شادی کرنا، بھائیوں کے پڑھائی کا خرچہ اٹھانا، بہنوں کی شادیاں کرا کے دے دینا، بیٹیوں کی شادی، اولاد کی تربیت، گھر بنا لینا، مال جمع کر لینا، یہ نہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔